اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ریاض حسین شاہ، ان کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا اور موصوف کہہ رہے تھے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے میں تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے. موصوف کا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں. ان کے ساتھ ہم حضرت لکھتے ہیں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو ہے ہم اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. یہ کیوں لکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 اماموں کے اندر ہم کسی کو امام اعظم نہیں کہتے. مولا علی، امام حسن مجتبی، امام حسین، امام محمد امام زین العابدین پاک، امام محمد الباقر پاک، امام جعفر صادق پاک، اسی طرح 12 اماموں کے اندر ہم کسی کو امام اعظم نہیں کہتے. لیکن ہم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں. اب دیکھیں کہ امام معاذ اللہ ہم نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مولا علی، امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام زین العابدین پاک، امام محمد الباقر پاک، امام جعفر صادق پاک، الغرض 12 اماموں کے جو ہے وہ ان کو ان کے اوپر فضیلت نہیں دی اور ان کو ان سے افضل نہیں قرار دیا. معاذ اللہ ہم ان کا مرتبہ نہیں بڑھایا، بلکہ جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. تو ان کے دور کے اندر، امام اعظم کے دور کے اندر کوئی بڑا امام ان سے نہیں تھا، اس لیے اس دور کے اعتبار سے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. اسی طرح سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر اور ان کے بعد جو ہے ان سے بڑا کوئی عالم اور محقق نہیں گزرا، اور ان کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑے حضرت آپ کے دور کے اندر کہا جاتا تھا، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بڑے، بڑے حضرت. تو اب ان کو کیا تکلیف ہے یہ کہتے ہوئے میرے؟ تو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی حیدری قرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے ہم نے فضیلت نہیں دی، بلکہ ایک دور کے اعتبار سے ان کو سید اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، بڑے حضرت، کیونکہ ان کے دور کے اندر ان کے بعد کوئی بڑے جو عالم دین اور محقق نہیں گزرے. تو اب ان کو مسئلہ کیا ہے سید اعلیٰ حضرت کہنے میں؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلک اہل سنت سے انحراف کیا، جو عقائد اہل سنت سے ان سے انحراف کیا، جو ہے وہ عقائد سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیے، جو عقیدہ اہل سنت کی ترجمہ نہیں کرتے تھے، ان سے انحراف کیا، اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو وجہ یہی ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اب ان سے ایک سوال کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، ان سے بڑا سید کون ہے؟ تو کبھی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ سید حسن شاہ، سید حسین شاہ، ہم نے کبھی تو نہیں کہا، لیکن اس موصوف کے ساتھ سید ریاض شاہ لگتا ہے. کیا صحابہ کرام اور اہل بیت کرام 12 امام جو ہے وہ محدث اور مفسر نہیں تھے؟ تو اس کے ساتھ کیوں لگتا ہے، ان کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟
تو یہ القابات ہوتے ہیں، یہ ایک علمی ٹاپک ہے اور یہ القابات کے طور پر ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا تو پھر ان کو پتہ ہوتا، تو جو ان کو سیدی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اصل میں وجہ وہی ہے، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر زندگی اور موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔